برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، چونکہ اللہ تم پر احسانات فرماتا ہے اور تمہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے، رب قدیر تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، چونکہ اللہ سے محبت کر رہے ہو تو اللہ ہی نے مجھے بھیجا ہے اس کائنات میں، لہذا مجھ سے اللہ کی محبت کے سبب محبت کرو۔ اور فرمایا، میرے اہل بیت سے پیار کرو، اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اہل بیت کو مجھ سے نسبت حاصل ہے، اس بنیاد پر اہل بیت کا پیار تمہارے لیے لازم و ضروری ہے۔ بات صحابہ اکرام کی آئی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ 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 فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم۔ فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کو سب و شتم گالی گلوچ کا نشانہ نہ بنا لینا۔ سنو، جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں بھی نسبت کا اظہار فرماتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ اب ہم اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی خوبی سرکار علیہ السلام اور حضور سے نسبت رکھنے والے جملہ برادران اسلام جو ہیں، ان کی تعظیم و تکریم، ان کا ادب و احترام اور ان کا پیار، یہ ہمارے مسلک کا طرح امتیاز ہے۔ ابھی ایک دن پہلے جماعت دیابنا کا ایک مشہور مولوی سلمان حسینی ندوی، جو ندوہ کا سابق استاد بھی رہا ہے، عرصہ دراز تک طواغیت اربع کی کفریہ عبارتوں کو صحیح مان کر اس کفر کی نجاست اور گندگی میں ملوث رہا، اور اس کے بعد نہ جانے اچانک کیسے پلٹا مارا، اور پھر ایرانی جلوے اور ایرانی رنگ و روغن اس کو اس قدر پسند آیا کہ وہ شیعوں کے طرز پر صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تبرہ کرنے لگا، اور شیعہ مذہب پر اس نے اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کا مزاج بنا لیا، اور اسی حال میں وہ دنیا سے گیا۔ دو طرح کی نجاستیں تھیں، ایک تو سرکار علیہ السلام کے گستاخوں کو اپنا پیشوا ماننا، اور اس کے بعد پھر دوسری نجاست اور گندگی یہ کہ کاتب وحی کے خلاف زبان درازی کرنا، اور حد درجہ پھوہڑ زبان استعمال کرتا تھا وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جبکہ حضور نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر تمہیں ایسے لوگ دکھیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس بدتمیزی اور تمہاری اس بد زبانی پر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ
دیابنا کی جو جماعت ہے اس میں دو گروہ ہو گئے. کچھ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور بچاؤ میں اترے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں. تحریریں بھی چل رہی ہیں اور زبانی گفتگو بھی اس کے خلاف ہو رہی ہے. کچھ اس کی تائید میں ہے، کچھ کال کے ذریعے اپنے پیشواؤں سے اس کی وضاحت مانگ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس کے دفاع میں کھڑے ہیں، ہم ان سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ اگر تم اس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ ہونے سے بچا بھی لو، تو طواغیت اربع کی تکفیر نہ کرنے کی وجہ سے پھر بھی وہ جو ہے کفر اور نجاست اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والوں کی سپورٹ کرنے کے سبب گناہ کے دلدل میں پھنسا رہے گا. لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اس کے رد میں ہے اور مخالفت میں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ صحابی رسول کا گستاخ تھا اور ہر صحابی کی تعظیم و تکریم لازم ہے. بلا شبہ اس جملے سے ہم اتفاق رکھتے ہیں کہ ہر صحابی رسول کی تعظیم و تکریم لازم ہے، مگر ہم ان کو ذہن و فکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم سرکار سیدنا امیر معاویہ اور دیگر اصحاب رسول کی تعظیم و تکریم کو تو دل سے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اور جلوس صحابہ بھی لکھنؤ کوفہ ہند میں نکالا جاتا ہے، مگر جن کو صحابی کی تعظیم سمجھ میں آتی ہے ان کو حضور علیہ السلام کی تعظیم و تکریم سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر وہ واقعتاً صحابہ اکرام کی تعظیم و تکریم دل میں رکھتے ہیں تو پھر جن مولویوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی ہے ان کی تکفیر کرنا چاہیے، ان کو بالائے طاق رکھنا چاہیے اور ان کے خلاف اسی طریقے سے مہم چھیڑنا چاہیے جس طرح اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لوگوں نے کیا. لیکن صاحب نہیں، گڑ کھائیں، گلگلوں سے پرہیز کریں، صحابہ اکرام کی تعظیم و تکریم کو اپنے دل میں جانیں اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم دل میں نہ ہو اور حضور علیہ السلام کے خلاف کفری عقائد رکھنا یہ ان کے مزاج میں شامل ہو. اس کو دو رخا رویہ ہی کہا جا سکتا ہے. ایک مولوی صاحب کی کلپ بلکہ کال ریکارڈنگ سننے کا موقع ملا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ سارے صحابہ کے گستاخ نہیں تھے، ایک صحابی کے گستاخ تھے، اور خوارج سے مثال پیش کی کہ دیکھو خارجیوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہمارے علماء نے، ہے نا، لہذا ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا. تو میں ان مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بات مجھے بتائیں، کیا آپ کے یہاں بائیکاٹ کرنے کے لیے اور رد و ابطال کے لیے، دوری اختیار کرنے کے لیے کوئی معاذ اللہ تمہاری طرح یا تو گستاخی کرے یا گستاخی کرنے والوں کو اپنا پیشوا تسلیم کرے تبھی تم اس کو قابل رس سمجھتے ہو، اور اگر وہ صحابی رسول کے خلاف زبان کھولتا رہے تو ایسی صورت میں تمہاری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں؟ یہ تمہاری بے وقوفی ہے اور نادانی ہے. سرکار علیہ السلام کی جو حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی فجعلهم انصارا واصحارا فجعل علی منهم انصارا واصحارا فمن وسياتي قوم يسبونهم وينتقصونهم فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تجالسوهم ولا تناكحوهم. اور سرکار کی صراحتاً حدیثیں موجود ہیں، اذا ان ماتوا فلا تصلوا علیہم وان مرضوا فلا تعودوهم. تو یہ ساری حدیثیں آپ کے علم میں نہیں ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی جماعت ہو جو میرے صحابہ کو گالیاں دے، حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، ان کی توہین کرے گی. فرمایا ایسی قوم کے ساتھ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ شادی ہے، نہ بیاہ ہے. اور ایک حدیث میں اور فرمایا کہ ایسے لوگ جو گمراہ بددین ہو جائیں تو اگر مر جائیں تو نماز جنازہ نہ پڑھو، بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو. تو دو گندگیوں کو لے کر جانے والا شخص تمہارے نزدیک قابل ایصال ثواب دی. ہاں، مزے کی بات یہ کہ کیا اس کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟
بھئی تمہیں کب سے ایصال ثواب سمجھ میں آنے لگا؟ تم تو آج تک اہل سنت و جماعت کے خلاف زبان درازی کرتے، کہتے کیا ضرورت ہے تیجے کی، کیا ضرورت ہے 40ویں کی، کیا ضرورت ہے 20ویں کی۔ احمق زمانہ صفحاء الاعلام، ذرا اس بات کو سوچو تو صحیح کہ ہم اہل سنت و جماعت تیجے 40ویں میں رقص و سرود تھوڑی کرتے ہیں، ناچ گانا تھوڑی کرتے ہیں۔ ہم بھی قرآن پڑھنے کے بعد ایصال ثواب ان کو کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے تو ایصال ثواب کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ان کے بعد آئے یعنی انصار اور مہاجرین کے بعد، وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے تو یہاں قید لگا دی کہ بخشش کی دعائیں صرف انہی کے لیے ہو سکتی ہے جو حالت ایمان میں دنیا سے گئے ہو۔ لہذا یہ چیپٹر ہی کلوز ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور وہ کیسا ہے، اس شخص کے اوپر دو الزام ہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام کے گستاخوں کو پیشوا ماننے والا الزام، اور دوسرا صحابی رسول سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرنے کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت اور گستاخان بزرگاں سے ہمیشہ دور رکھے، نفور رکھے، اور ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت و صیانت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔